السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول اور تبدیلی گلے پڑ گئی کی قسط نمبر 2، جو کہ تحریر ہے ہمایوں ایوب کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ وقت کا تند و تیز دھارا اپنے ساتھ کتنے حادثات، کتنے واقعات اور کتنی زندگیوں کو بہا کر لے جاتا ہے، اس کا اندازہ حال کی پرسکون موجوں سے لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ سمندر بظاہر بڑا پرسکون نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر کتنے طوفان چھپے ہوتے ہیں، اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب ہوا کے تھپیڑے اس کی سطح پر تازیانے لگاتے ہیں۔ بپھری ہوئی لہریں راستے کی ہر رکاوٹ بہا کر لے جاتی ہیں، ہر شے تہوبالا ہو جاتی ہے، محض کھنڈر رہ جاتے ہیں۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر تینوں لڑکیوں کے درمیان میں بیٹھی بیبی خاموش مگر بیزار تھی۔ مٹیاری حیدرآباد سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر تھا، جبکہ مٹیاری کا دادو سے فاصلہ تقریباً 3.5-4 گھنٹے کا تھا۔ سویرے نکلے تھے تو جلدی پہنچ گئے تھے۔ چونکہ واٹس ایپ پر لوکیشن بھیج دی گئی تھی، اس لیے وہ آسانی سے گلی میں پہنچ چکے تھے۔ گلی میں 3-4 گاڑیاں پہلے ہی رش کیے موجود تھیں۔ زور زور سے ہارن بجائے جا رہے تھے۔ کچھ آدمی اور لڑکے گھر کے دروازے پر کھڑے گیٹ در در بجائے جا رہے تھے۔ دور سے ہی بڑا سا گھر لائٹوں سے سجا نظر آ رہا تھا۔ ظاہر ہے دن ہے تو لائٹس بند تھیں۔ لائٹس کا ایک پورا جال تھا جو پورے گھر، دیواروں اور درختوں اور گلی میں کھڑے کھمبوں پر لپٹا ہوا تھا۔ بڑی سی گلی میں کہیں ٹینٹ لگائے گئے تھے تو کہیں کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ او ہو، یہ دروازہ کیوں نہیں کھل رہا؟ دیر تک گھر کا دروازہ بجاتے دیکھ کر مٹھی چڑ کر بولی۔ پتہ بھی ہے کہ مہمان آ رہے ہیں، پھر بھی دروازہ لاک کیا ہوا ہے۔ اشر نے منہ بنایا۔ نہیں بیٹا، ان کا مسئلہ ہے وہ دینو کاکا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے نشاط صاحب نے کہا۔ دینو کاکا؟ اشر بڑبڑایا۔ ہاں، جب تک وہ دروازہ نہ کھولے کوئی دروازہ نہیں کھولتا، نشاط صاحب نے بتایا۔ ایسا کیوں؟ اشر حیران ہوا۔ کیونکہ وہ کسی کو دروازہ کھولنے نہیں دیتا، بیبی جل کر بولی۔ دینو کاکا، جلدی بھلا کھولو دروازہ۔ نشاط صاحب کے پیچھے بیٹھی دری چلائی تو منہ موڑ کر نشاط صاحب نے اسے گھورا۔ اور تیز چلاؤ تاکہ تمہاری آواز پہنچ ہی جائے دینو کاکا کے پاس۔ وہ سیدھا بیٹھتے ہوئے بولی۔ پہلے ہی کم مسئلے نہ تھے کہ دینو کاکا کے ساتھ کے عمر کی وجہ سے اب چل بھی نہیں پاتا تھا۔ نشاط صاحب نے افسوس سے کہا۔ پھر کیا ہم ایسے ہی گاڑی میں بیٹھے رہیں گے؟ مٹھی حد درجہ بیزار ہوئی۔ ویسے ہی اس کا موڈ آف تھا، اس لیے کہ پیٹرول پمپ کے ٹرک شاپ سے اشر نے لیز نہیں لائی تھی۔ اسی وقت بڑے سے گھر کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی تیز تیز بولتا باہر نکلا۔ چلو گاڑی پیچھے لو، گاڑی پیچھے لو۔ وہ گاڑی کو پیچھے کرنے کے اشارے بھی ہاتھ سے کرتا جا رہا تھا۔ کیا ہمیں واپس جانے کا کہہ رہے ہیں؟ روحی نے روحان سے ہو کر پوچھا۔ السلام علیکم نشاط صاحب۔ اس بڑے سے گھر کے اندر سے نکلنے والا وہ کبڑا سا شخص تھا جو نشاط صاحب سے مخاطب ہوا۔ بس گاڑی کو ذرا سا پیچھے لیں، اندر کی گاڑی نکلے تو آپ کو انٹر کرواتا ہوں، کبڑا خان مؤدبانہ انداز میں بولا۔ چلو گاڑی پیچھے لو، نشاط نے اشر سے کہا تو وہ گاڑی پیچھے کرنے لگا۔ آپ بھی پیچھے کریں، کبڑا خان پیچھے گاڑیوں کو کہہ رہا تھا۔ عجیب ہڑبونگ مچی ہوئی تھی۔ ہارن، لوگوں کی آوازیں، اوپر سے کبڑا خان کی چیخو پکار۔ تینوں لڑکیاں کبھی ادھر دیکھتی تو کبھی ادھر۔ ان کی گاڑی جیسے ہی پیچھے ہوئی اور گھر کے اندر سے پک اپ باہر نکلی تو ان کی گاڑی کے بالکل پیچھے کھڑی دیگر گاڑیوں کو کراس کرتی تیزی سے آگے بڑھی اور گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ دیکھو کتنا چالاک ہے، ہمیں پیچھے کروا کے اس گاڑی کو آگے کرنے دیا تاکہ اس کی گاڑی کو پارکنگ کی جگہ مل جائے، روحی نے تلملا کر کہا۔ ہاں دیکھو بھلا، اب اس کی گاڑی ویگو تھی تو کیا اس کو پہلے جانے کا حق تھا؟ اب مٹھی نے بھی مٹھیاں بھیجیں تو لڑکیوں کے بیچ میں پھنسی بیبی نے ویگو میں جاتے شخص کو دیکھا جو وحید صاحب کے گھر کی چہیتی تھی۔ اس شخصیت سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں، تو تم سب چپ کر کے بیٹھو۔ بیبی نے جل کر انہیں سرزنش کی۔ چلو آگے بڑھو، کبڑا خان نے اشارہ دیا تو اشر آگے بڑھا۔ ایک گاڑی پہلے ہی گیٹ میں داخل ہو رہی تھی۔ اندر جگہ ہے؟ اشر نے کبڑا خان سے پوچھا۔ ہاں جی بہت ہے، چلیں، کبڑا خان نے بتایا تو اشر آہستہ آہستہ گاڑی اندر لے جانے لگا۔ گیٹ کے اندر بڑا کھلا پارکنگ ایریا تھا۔ فواروں سے بنا کشادہ گارڈن، کبوتروں، رنگ برنگی چڑیاؤں، زیبرا، ہرن، خرگوش، طوطے کے لیے پنجروں سے سجا وہ انٹرنس بہت خوبصورت تھا۔ ان سب چیزوں کو دلچسپی سے دیکھتی دری گاڑی رکتے ہی دروازہ کھول کر باہر نکلی اور نہ جانے کس چیز میں اس کا پیر اٹکا کہ پورا چپچپا ہو گیا۔ آئی یہ کیا ہے؟ نگاہیں زمین کی طرف گئیں تو کچھ عجیب سی چیز پر ہڑبڑائی۔ کیا ہوا؟ نشاط صاحب گاڑی سے اتر کر پوچھنے لگے اور اس چیز کو دیکھ کر ڈانٹنے لگے۔ نیچے دیکھ کر نہیں اتر سکتی تھی؟ اب مجھے کیا پتا کتنے صاف ستھرے خوبصورت گھر کی زمین پر یہ گوبر پڑا ہوگا، دری نے منہ بنایا۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں انسان کو سر جھکا کر چلنا چاہیے، مٹھی بولی۔
ویسے بزرگ صحیح کہتے ہیں، کبھی کبھی گرے ہوئے پیسے بھی نظر آ جاتے ہیں۔ گاڑی سے اترتے ہوئے روحی بولی، اوہ سو سوری۔ ایک لڑکا بھاگتا آیا اور دوری سے مخاطب ہوا، میں آپ کے پیر دھلواتا ہوں۔ وہ لڑکا خاصا گھبرایا ہوا تھا۔ جاؤ، میزبانوں کے آنے سے پہلے پیر دھو کر آؤ۔ بیبی نے آہستہ سے اسے جانے کا کہا تو دوری اپنا دوسرا پیر بچاتی لنگڑاتی ہوئی آگے بڑھی۔ بیبی کیسی ہو بیٹا؟ وہ کبرا خان کی آواز تھی جسے دوری نے سنتے منہ بنا لیا تھا۔ آپ لوگوں کو وہاں گاڑی پارک نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ نوجوان سا لڑکا دوری سے بولا اور لان میں پڑے پائپ کو اٹھانے لگا۔ دوری ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہم نے یہ سیٹ اپ بجلی کے لیے کیا تھا، اب وہ ذرا رازداری سے بتا رہا تھا۔ بجلی؟ وہ بڑبڑائی۔ دینو کاکا، نل کا کھولو۔ وہ خالی پائپ دیکھ کر چیخ کر دور چرپائی پر بیٹھے سفید بالوں والے بزرگ نما شخص کو پکار رہا تھا۔ 3 بار بولنے پر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوا تو وہ پائپ کو ہلانے لگا۔ دوسری طرف وہ سب مہمان گاڑیوں سے اتر کر مجمع سا بنائے ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ آہا بیبی، تم میں تو بالکل بھی چینج نہیں آیا۔ نازک سے کام والی ساڑی پہنے وہ ویلو والی شخصیت بڑے نام اور اندام کے ساتھ بیبی سے ملی، گال سے گال ملاتے چومے بغیر کرتی۔ بجلی کو اتنے سال بعد دیکھ کر بیبی کو بہت کوفت ہوئی تھی۔ وہ سب باری باری ملتے کبرا خان کی سربراہی میں آگے بڑھے تھے۔ اوہو دینو کاکا، وہ لڑکا ابھی بھی چیخ رہا تھا۔ ایو، دینو کاکا نے توجہ دی تھی تو کوئی شخص دوسرا نلکا کھولنے کے لیے بھاگا تھا۔ دینو کاکا ایسے ہی ہیں، وہ نوجوان لڑکا بیزاری سے دوری کو بتانے لگا۔ اسفند بھائی بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ دینو کاکا کو دادا محل بھیج دینا چاہیے۔ وہ بھی بول ہی رہا تھا اور دوری پوچھنے ہی لگی تھی کہ دینو کاکا ایسے کیوں ہیں اور دادا محل کہاں ہے، مگر پائپ سے ٹھنڈا پانی نکل کر دوری کو بھگو گیا تو وہ بوکھلا کر ایک طرف کو ہوئی اور وہاں کھڑے درخت سے ٹکرا گئی اور دھڑام سے نیچے گری اور اسے دن میں تارے بھی نظر آنے لگے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ لڑکے نے پوچھا۔ ہاں، وہ پیشانی سے ہلاتی بولی۔ نہیں، آپ پیر دھو لیں، لڑکا کہہ رہا تھا۔ میرا نام یاسر ہے۔ وہ اس کے پیر پر پائپ سے پانی ڈالنے لگا۔ میں نے پوچھا۔ دوری نے جوتا اتار کر پیر صاف کیا جو آہستہ آہستہ لال ہو رہا تھا۔ یہ کلر والا گوبر تھا کیا؟ وہ پیر دھوتے پوچھ رہی تھی۔ یہ گوبر نہیں، مہندی تھی، اس نے بتایا تو دوری اچھل پڑی۔ کیا؟ وہ اسے غصے سے دیکھتی دانت پیسنے لگی۔ مہندی بھی کوئی ڈھنگ کی چیز ہے جو گھر میں ایسے سجا کر رکھا جائے، وہ بھی فرش پر۔ وہ جلدی سے جوتے پہنتے اسے ناک دکھاتی مہمانوں کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ گوبر جیسی غلیظ چیز پر چپ تھی تو مہندی جیسی صاف چیز پر اچانک چیخی کیوں؟ یاسر حیران ہوا تھا۔ وقت کتنی برق رفتاری سے اپنی مسافت طے کر جاتا ہے، اس کا احساس انسان کو روزمرہ کے معاملات سے قطعی نہیں ہوتا۔ کہاں وہ تمام لوگ جو ابھی چند سال پہلے تک ایک ساتھ پڑھتے تھے، ہنستے مسکراتے تھے، آج ملے ہیں تو لگتا ہے یہ سب کل کی باتیں ہیں۔ جیسے ایک ہی رات میں اچانک وہ اتنے بڑے ہو گئے کہ اب وہ ایک دوسرے کے بدلے انداز، بدلے خد و خال ہضم نہیں کر پا رہے ہوں یا حقیقت تسلیم نہ کر پا رہے ہوں۔ اس دوپہر بھی گھر میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ نوکر جا کر کاموں کے لیے چیخو پکار کر رہے تھے۔ اس کے باوجود بیبی کو گھر کے 4 دیواروں کی سرگوشیاں محسوس ہو رہی تھیں، جیسے وہ باتیں کر رہی ہوں کہ وحید اور سمینہ نے دل کھول کر جشن منانے کا اہتمام کر ڈالا ہے، اور یہ ایسی کوئی انوکھی بات بھی نہ تھی۔ ان کے گھر کی پہلی شادی تھی اور اولاد کی شادی تو وہ موقع ہوتا ہے کہ جس کا خواب ہر ماں باپ اولاد کی پیدائش کے بعد سے دیکھتا ہے، جس کے انتظار میں وہ وقت کی ہر کٹھنائی کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتے جاتے ہیں۔ کبرا خان کی قیادت میں وہ جس راہداری سے گزر رہے تھے، وہاں ایک کھڑکی سے باہر کی طرف نظر اچھالی تو سامنے وہ بڑا سا گیٹ دکھتا تھا جس کو ایک ہفتے سے ہی پھولوں سے سجانے کا فرمان جاری کیا گیا تھا۔ مالی کو خاص ہدایت دی گئی تھی کہ ہر روز مرجھائے پھولوں کی جگہ تازہ پھول لگائے جائیں۔ اب وہ اس شاہانہ ہال میں داخل ہو رہے تھے جہاں اس گھر کے مالکن سج دھج کر ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ اسے اتنے سالوں بعد دیکھنے کی وجہ سے بیبی بمشکل خود کو کسی بھی رد عمل سے روکنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ سفید خوبصورت ڈریس دے تن کیے، کانوں میں گول جھومر ڈیزائن کے سونے کی بالیاں پہنے، لمبے گولڈن بال کھولے، سونے کے کڑے اور چوڑیوں سے بھری کلائی اور گلے میں موٹی سی چین لٹکائے وہ خوبصورت عورت ان کے اپنے گھر میں خوش آمدید کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، سب نے ایک ساتھ جواب دیا تھا۔ سچ اے بیوٹیفل ڈریس، مینو۔ بجلی آگے بڑھ کر اسے گلے لگاتی لگاوٹ سے بولی۔ صاف لگ رہا تھا کہ یہ پیار محبت بہت ہی فیک ہو۔ اوہو بجلی، تم تو بس تعریفوں کے پل ہی باندھتی چلی جاتی ہو، سمینہ بیگم عرف مینو نے جتاتے ہوئے کہا، اور اب دیگر مہمانوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ کیسے ہیں ناشاد بھائی؟
مینو اب نشاط صاحب کی طرح سر جھکا کر کھڑی تھی۔ نشاط صاحب نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر باری باری سب سے ملتی آخر بیبی کی طرف بڑھی اور کچھ کہے بنا اسے گلے ملتے دکھاوے کے لیے سب کو صوفوں پر بچھاتی اب سامنے والے صوفے میں جگہ بنا کر خود بھی بیٹھ گئی تھی۔ امید ہے آپ لوگ ٹھیک طرح سے پہنچ گئے ہوں گے، مینو صفورہ بیگم کی طرف دیکھتے پوچھنے لگی تھی۔ ہاں ہاں، صفورہ بیگم نے جواب دیا۔ ہلکی پھلکی باتوں کے دوران مینو باری باری سب مہمانوں کا حال احوال پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ تینوں لڑکیاں محسوس کر رہی تھی کہ مینو بیبی کو مکمل طور پر نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیوں؟ وہ تینوں لڑکیاں ان کو دیکھ کر سوچ رہی تھیں۔ تبھی سفید بالوں والا وہ لمبا چوڑا شخص اندر داخل ہوا اور نشاط صاحب سے ملنے لگا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آشنا چہرہ دیکھ کر خوشی نہیں ہوتی، بےتابانہ قدم اس کی جانب بڑھتے بلکہ آنکھیں بند کر لینے کا دل کرتا ہے، اور ایسا تبھی ہوتا ہے جب آپ اس آشنا کے چہرے پر کوئی شرمندگی ہو یا پھر اس نے بہت دکھ دیے ہوں۔ بیبی کو اپنی کجدائیوں کی ڈھیر ساری کرچیاں کلیجے میں چبھتی محسوس ہوئیں۔ آنکھیں میچ لو، مت دیکھو اس سمت نایاب قریشی، ورنہ پتھر کی ہو جاؤ گی، اس کے ذہن نے اسے خبردار کیا تھا۔ بہت خوش اخلاقی سے سب سے ملنے کے بعد وہ بیبی کو دیکھتے عام سے انداز میں پوچھنے لگا، کیسی ہو بیبی؟ وہ دونوں میاں بیوی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ الحمدللہ، ہمیشہ کی طرح بالکل ٹھیک، بیبی نے پورے اعتماد سے انداز میں جواب دیا۔ وہاں بیٹھے سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مینو جو کچھ دیر پہلے تک بیبی کی طرف دیکھ بھی نہ رہی تھی، اب بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ سچ بات تو یہی ہے کہ اس پل بیبی کا بھی دل چاہ رہا تھا کہ سمینا کھیڑو اور وحید قریشی اسے نظر نہ آئے، حالانکہ بیبی سے شرمندہ نہ تھی، الٹا شرمندہ تو ان کو ہونا چاہیے تھا۔ اصولاً تو بیبی کو ان سے نفرت ہونی چاہیے تھی۔ کبھی بیبی نے ایسا چاہا بھی ضرور تھا کہ اس کا رواں رواں وحید قریشی اور سمینا کھیڑو سے نفرت کرے، اتنی جتنی سروئے ارض پر کسی نے اپنے دشمن سے بھی نہ کی ہو، مگر ایسا کبھی نہ ہو سکا۔ اسے کبھی ان سے نفرت نہ ہو سکی تھی، چاہ کر بھی نہیں۔ زندگی میں بعض لوگ، بعض چہرے ایسے بھی آتے ہیں جنہیں ایک بار چاہ لو، جن سے ایک بار محبت کر لو، پھر کبھی ان پر نفرت کی پرچھائی نہیں ڈالی جا سکتی، نفرت کرنی تو دور کی بات ہے۔ آئی نو، تم ایک بہادر عورت ہو، وحید صاحب نے بڑے پراعتماد انداز میں مسکرا کر جواب دیا۔ تبھی مینو اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلیں آپ لوگوں کو آپ کا کمرہ دکھا دوں، لمبے سفر سے آئے ہوں گے، تھک گئے ہوں گے، تو ذرا آرام کر لیں، مینو کہتی بڑی سی سیڑھیاں چڑھنے لگی تو ان سب کو بھی ناچار اٹھنا پڑا تھا۔ بیبی نے سکا سانس لیا کہ فی الحال یہاں بیٹھنا اس کے لیے محال تھا۔ سیڑھیوں کے ساتھ بنے ایک کمرے میں سمینا داخل ہوتے بولی، یہ آپ لوگوں کا کمرہ ہے۔ وہ سب اس بڑے سے کمرے کا جائزہ لے رہی تھیں، جس میں ڈبل بیڈ اور ایک گاڑی کے ڈیزائن کا بیڈ جیسے کسی بچے کا ہو، 3 چارپائیاں بستروں سے سجی موجود تھیں۔ کمرے میں واش روم، ڈریسنگ روم کے ساتھ اے سی کا بھی انتظام تھا۔ یہاں صفورہ بیگم، خالدہ بیگم، بیبی اور ان 3 لڑکیوں کا انتظام کیا گیا تھا، مردوں اور لڑکوں کے لیے الگ انتظام تھا۔ بہت اچھا کمرہ ہے، صفورہ بیگم نے بتایا۔ وہ تینوں لڑکیاں گاڑی والے بیڈ کو للچائی نظروں سے دیکھ رہی تھیں، اور یہ گاڑی والا بیڈ بھی۔ وہ ساتھ ساتھ بولی، مینو جائے تو وہ اس بیڈ پر قبضہ کر لیں۔ اب وہ تینوں دماغ میں پلان کر رہی تھیں۔ دوسری طرف پلان تو وہ سارے لڑکے بھی بنا رہے تھے۔ کوئی بات نہیں بوائز، ایک پلان فیل ہو گیا تو کیا ہوا، ایک نئے پلان کے ساتھ پیش خدمت ہوں۔ ان لڑکوں کا سربراہ یہی لڑکا تھا جو بڑی شان سے یہ اعلان کر رہا تھا، میرا خیال ہے پہلی ناکامی کے بعد تمہارے ارادے شاید پست ہو جائیں گے، مگر میں یہ بھول گیا کہ لیڈر وہی ہوتا ہے جو ناکامی کا منہ دیکھنے کے بعد بھی نہ جھکے، بلکہ ہمت سے ناکامی کو تسلیم کرے اور نئی تدبیر سوچے۔ اس لیے تو تجھے میں لیڈر کہتا ہوں۔ یہ دانش تھا۔ یہ اتنی کوئی اہم بات نہیں۔ دانش کی ہر وقت اپنے لیڈر کے گن گانے کی عادت یاسر کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ اہم یہ ہے کہ دوسرا پلان کیا ہے، مدعے پر آتے ہوئے بولا تھا۔ دوسرا پلان؟ وہ زیر لب بڑبڑاتے شیطان کی طرح ہنسا تھا۔ وحید قریشی نشاط صاحب کے چچا زاد تھے، جو سالوں سے مچاری میں مقیم تھے۔ ان کا بڑا سا سرکاری گھر، نوکر چاکر اور بہت خوشحال گھرانہ تھا۔ مہمانوں سے گھر چکا چوندھ بھرا ہوا تھا، اور پھر مہمانوں کے آنے کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ گھر کی رونق دیکھنے لائق تھی۔ وحید صاحب کے گھر میں پہلی شادی تھی، اس لیے خوب ہنگامہ بپا تھا۔ باہر مہمانوں کے لیے کھانے پینے کی دیگیں چڑھی تھیں، جس کا سارا انتظام باہر نوکر چاکر دیکھ رہے تھے۔ سمینا کو دادو سے قریشی کی آمد کی کوئی خاص خوشی نہ تھی، مگر پھر بھی سالوں بعد وہ ان کو دیکھ کر ان سے چاہ کر بھی سرد رویہ رکھنے میں ناکام تھی۔ قریشی کو اس کمرے میں آئے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، مگر مینو باتیں کرنے بیٹھی تو بس پھر بیٹھی ہی رہ گئی۔ ایک چارپائی پر
جگہ بنا کر بیٹھی تو وہ تینوں لڑکیاں بیزاری سے مینو کو دیکھ رہی تھیں کہ وہ جانے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ انہیں بالکل اندازہ نہ تھا کہ دونوں بھابھیوں کی مینو سے اتنی دوستی تھی۔ ان سب کے پرانے قصے، بچپن کی باتیں سنتے ہوئے وہ ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ اتنی گہری دوستی تو پھر اتنی لاتعلقی کیوں؟ بیبی بس ہوں ہاں کر رہی تھی جبکہ مینو اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ تو پھول بھٹک کر بجلی کے کمرے میں تشریف آوری ہوئی تو مینو یکسر اسے موڈ میں آئی جس میں گھنٹہ پہلے تھی۔ کیا ہو گیا ہے مینو؟ ڈاؤن؟ اتنے سارے گیسٹ آئے ہوئے ہیں اور تم یہیں کامن پیپلز کے بیچ میں گلو کی طرح چپک کر سٹنگ کر رہی ہو۔ بجلی 2 سال امریکہ کے وزٹ پر گئی تو ہر پینڈو امریکہ پلٹ کی طرح وہ پاکستان آ کر اپنی غلط سلط انگلش کا وافر مقدار میں استعمال کرتی تھی۔ ہاں، وہ باتوں باتوں میں وقت کا اندازہ ہی نہ ہوا۔ چلیں آپ لوگ آرام کریں، میں جا کر باقی مہمانوں کا انتظام دیکھ لوں اور کھانا وغیرہ بھی بھجواتی ہوں۔ سمینا، ہم ٹھیک ہیں، تم پریشان نہ ہو، ہمارا اپنا گھر ہے، ہم خود دیکھ لیں گے۔ صبورہ بھابھی نے رسانیت سے کہا۔ چاچی، کمرے کے دروازے سے آواز آئی تو سب نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ دندناتی اندر آئی۔ جابر بھائی آئے ہیں تو امی کہہ رہی ہیں کہ سالن دے دیں کیونکہ ہم نے ٹینڈے پکائے ہیں جو کہ جابر بھائی کو پسند نہیں۔ سمینا کے دیور کی بیٹی شانزے جو ان کے گھر کے قریب رہتی تھی ڈونگا لیے چلی آئی۔ آئے ہائے، اتنی لمبی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس سالن چاہیے کہتی تو میں کون سا منع کر دیتی؟ مینو ناگواری سے بولی۔ ویسے جابر کراچی سے کب آیا؟ سمینا چرپائی سے چپل پاؤں میں ڈالنے کے باوجود جگہ سے ہلے بغیر پوچھ رہی تھی۔ سلام تک تو وہ کرنے نہیں آیا۔ مینو نے گلا ریکارڈ کروایا۔ ابھی تو آئے ہیں بیچارے، شانزے مسکین سی شکل بنا کر بولی۔ ارے بیچارہ کاہے کو؟ اتنی اچھی جاب، ہاؤس، کار، سرونٹس، پھر کاہے کا بیچارہ؟ سوچ سمجھ کر ٹاک کیا کرو لڑکی، بجلی نے ناراضی سے کہا۔ انگریزی کے دھڑا دھڑ حملے پر وہ تینوں حیرانی سے بجلی کو دیکھنے لگیں۔ جابر کون ہے؟ خالدہ بیگم نے پوچھا۔ نوید بھائی کا بیٹا ہے، انجینئر ہے، کراچی میں سرکاری نوکری کرتا ہے، سرکاری گھر ہے، نوکر چاکر ہیں، گاڑی ہے۔ ماشاءاللہ، پھر بھی سنگ بیچارہ۔ مینو کی بات مکمل کرتے بجلی نے شانزے کو گھوڑا۔ ایک تو آیا ہے، اوپر سے سلام بھی کرنے نہیں آیا۔ مینو ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بڑبڑائی۔ چاچی، سالن۔ شانزے نے اپنے ہاتھ میں پکڑا سالن کا برتن لہرا کر ان کی طرف متوجہ کیا تو سب اس کی شکل دیکھ کر پھر مینو کی طرف دیکھنے لگے۔ لو اور سنو، جابر آیا ہے اور سلام تک کرنے نہیں آیا۔ مینو کی سوئی اسی وقت اس بات پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ اب اندر آتی امل کو دیکھ کر مینو وہی بتانا چاہ رہی تھی کہ امل فوراً بولی۔ اچھا، جابر بھائی آئے ہیں؟ اس نے شانزے سے پوچھا۔ ہاں، ابھی تو آیا ہے۔ بیچ شانزے کہتے کہتے رکی اور گھبرا کر بجلی کو دیکھنے لگی۔ ہائے برو۔ امل ہاتھ اٹھا کر چارپائی پر بیٹھی ان تینوں لڑکیوں سے بولی۔ تم یہ برتن مجھے دو، میں کسی کے ہاتھ سالن بھجوا دیتی ہوں۔ تم تو بس باتوں میں لگا دو گی تو شام تک ارد گرد کا ہوش ہی نہیں رہے گا۔ سارا الزام شانزے کے سر پر ڈال کر مینو برتن پکڑے چل دی تو امل شرمندگی سے مہمانوں کو دیکھنے لگی۔ بجلی بھی پتلی گلی سے نکل گئی تھی۔ چلو سجل کے کمرے میں چلتے ہیں، امل لڑکیوں سے بولی۔ فریش ہو کر آتی ہیں۔ بیبی نے کہا کہ فی الحال لڑکیوں کو اکیلے جانے کی اجازت نہیں دینا چاہتی تھی۔ کھانا تیار ہے تو میں بھائی سے کھانا لگوانے کا کہتی ہوں۔ امل کہتے شانزے کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ چلو، ہمیں لگا کہ صرف ہمارے گھر میں ہی ایسی نمونیاں آئی ہیں، مگر خیر، بیبی اطمینان سے سوچ رہی تھی۔ کچھ لوگ توقع کر رہے تھے کہ آج 2 ستاروں کا ملن ہوگا، نظریں ملیں گی، دل دھڑکیں گے، کوئی آئی ہیٹ یو بولے گا، گلے شکوے، ترلے، ناراضی، جلی کٹی باتیں سننے کو ملیں گی، لڑائی ہوگی، جنگ چھڑے گی، ہر قسم کی گفتگو ہوگی، محبتاں، نفرتاں، شکایتاں کی جائیں گی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، شرم نہیں آئی؟ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ کر حملہ کرتی ہے، وہ بھی نکڑ والے گھر پر، اور تو نے جس میں کھایا، جس میں پیا اسی میں چھید کیا۔ ایسی باتیں سننے کو ملیں گی، مگر یہ کیا؟ ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ مزہ نہیں آیا۔ جو ایسا سوچ رہے تھے ان میں بجلی بھی شامل تھی۔ کمرے سے نکلتے ہی بجلی نے مینو کو پکڑ لیا۔ مینو، واٹ از دس؟ کیا؟ مینو ناسمجھی سے بولی۔ تم نے بیبی کی فیملی کو کیوں انوائٹ کیا؟ میں نے نہیں کیا، عباد نے کیا ہے، مینو نے عام سے لہجے میں کہا۔ وہ دونوں ساتھ چلتے راہداری میں سے گزر رہے تھے۔ تم نے سی نہیں کیا کہ کیسے وہ صفورہ ٹاک کر رہی تھی کہ ہمارا اپنا گھر ہے، ہم خود ہی کھا لیں گے؟ بجلی نقل اتارتے بیزاری سے بولی۔ میں کہہ رہی ہوں ان کلیور عورتوں کے نیٹ میں بالکل بھی نہیں پھنسنا۔
یہ صرف اب سے نائس بنتی ہیں، اندر سے وہ تمہاری اینیمیز ہیں۔ بجلی مینو کو سمجھاتے ہوئے سیڑھیوں میں سے اتر رہی تھی جب 7 برقع پوش عورتیں دروازے پر کھڑی دکھائی دیں۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی ملی نغمے کی طرح ترنم سے بولی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی خوشگپیوں میں مصروف لاؤنج میں بیٹھے مردوں نے اپنی باتیں روک کر ان کی سمت دیکھا۔ مینو کے تو پیروں سے زمین نکل گئی۔ گھبرا کر اس نے ایک طرف کو جاتے گلوکل لاؤنج کا دروازہ بند کرنے کا کیا اور بجلی کے ساتھ ان عورتوں کے پاس آئی۔ ویلکم سلام۔ مینو کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ آپ لوگ اچانک، خیریت؟ ان کو اچانک دیکھ کر مینو واقعی بوکھلا گئی تھی۔ جلدی جلدی سر پر دوپٹہ اوڑھنے لگی۔ بجلی کو بھی ساڑی کا پلو سر پر پہننے کا اشارہ کیا۔ بجلی نے تعجب سے ساری صورتحال کو دیکھا۔ وہ ان برقع پوش عورتوں سے انجان تھی۔ ویسے نہ بھابھی، عمر میں آپ مجھ سے بہت بڑی ہیں۔ میرا آپ کو ٹوکنا بنتا تو نہیں، لیکن بولے بغیر رہوں گی نہیں۔ برقعے کے اندر سے جو آواز ابھری مینو بخوبی جانتی تھی کس کی تھی۔ ویلکم سلام۔ مینو کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ یہ ویلکم سلام کیا ہوتا ہے؟ وہ دبے غصے کے ساتھ اب نرم لہجہ اختیار کرتے اپنے ساتھ والی عورت سے مخاطب ہوئی تھی۔ عصمت باجی، آپ ان کو ذرا اس کا مطلب تو بتائیے گا۔ حکم ملتے ہی عصمت باجی بولی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی رخ سے ویلکم سلام کا مطلب نکلتا ہے تم پر موت آئے۔ بہت معذرت، میرا مطلب وعلیکم السلام۔ ضبط کرتے ہوئے مینو نے جواب دیتے کہا، آپ لوگ ڈرائنگ روم میں چلے نا، سکون سے بات کرتے ہیں۔ مینو نے ان سے کہا تو وہ ساری پردہ پوش عورتیں بطخوں کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے یہ جا وہ جا۔ یہ سب کون ہیں مینو؟ بجلی نے الجھ کر پوچھا۔ یہ عورتیں تھیں کون جن کو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا تھا؟ سجل کے ہونے والے شوہر کے خاندان کی عورتیں ہیں۔ مینو سرگوشیانہ انداز میں بجلی سے بولتی اس کے سر پر ساڑی کا پلو ایک بار پھر ٹھیک کرتی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ گلی سے یہاں تک بس مرد ہی مرد تھے جن کی وجہ سے وہ اپنا پردہ جونکا توں کیے بیٹھی تھیں۔ اب تسلی ہوئی کہ یہاں کوئی مرد نہیں تو ان سب عورتوں نے منہ پر سے پردے ہٹا دیے۔ انہوں نے سکا سانس لیا جبکہ بجلی نے ساڑی کے پلو سے گھونگھٹ بنا لیا کہ ان عورتوں کی شکلیں ہی نہ دکھیں۔ آپ لوگ ٹھنڈا پئیں گی یا گرم؟ میزبان کی طرح مینو نے پوچھا۔ میگنم آئس کریم ہے تو وہ کھا لیں گے، لڑکے کی ماں نے پٹ سے جواب دیا۔ میں ذرا کسی کو لانے کے لیے بھجواتی ہوں۔ مینو نے ڈرائنگ روم کے دروازے سے عمل کو حکم نامہ جاری کیا۔ وہ منہ پھلاتی کہیں کو کہیں نکل گئی۔ آپ گروم کی مدر ہیں یقیناً، بجلی نے اسی عورت سے کہا جس نے میگنم کی فرمائش کر ڈالی تھی۔ استغفر اللہ، یہ تو ماں کی گالی دے رہی ہے۔ ساری عورتیں سن کر توبہ توبہ کرنے لگیں، جسے پتہ نہیں کیا گستاخانہ بات کر دی ہو۔ ان کا مطلب ہے آپ دولہے کی ماں ہیں، مینو نے بات سنبھالتے کہا۔ اچھا، عورتوں کی استغفار بند ہوئی۔ اور یہ کون ہے؟ سامنے سے سوال آ گیا۔ یہ مینو کی بہت ہارڈ والی فرینڈ ہے۔ اچھا، فرینڈ ہے مطلب دوست ہیں؟ لڑکے کی ماں نے باقی عورتوں کو سمجھاتے کہا۔ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ آج چکر لگانے والی تھیں۔ مینو ان کے ہنگامی دورے کو لے کر پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ عصمت باجی، آپ بتائیں، لڑکے کی ماں نے اپنی بڑی سے بات بڑھانے کا کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سنا ہے آپ کل کوئی ہندوانہ رسمیں کر رہی ہیں اپنے گھر میں۔ ہندوانہ کے لفظ کے ساتھ ان عورتوں کے ہاتھ بھی اٹھ گئے تھے۔ اوہو، ہم کوئی ایسی رسمیں نہیں کر رہے، ہم تو مایوں کر رہے ہیں۔ مگر اسلام میں ان چیزوں کی بڑی سخت ممانعت آئی ہے۔ لڑکے کی ماں نے فوراً جملہ پھینک کر مارا۔ دنیا کو گھر کی خوشی دکھانے کے لیے کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ ویسے بھی ہمارا دین بڑا واضح انداز میں کہتا ہے کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ مینو نے اپنی عقلی جواز پیش کیا مگر وہ بڑی بھی جسے سب عصمت باجی بلا رہے تھے ایک بار پھر استغفار پڑھ کر بولی۔ حقیقت میں ہماری تباہی کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے حساب سے باتیں فرض کر لیتے ہیں، سارا دن ٹی وی موبائلوں میں منہ دیے بیٹھے رہتے ہیں، فلموں ڈراموں سے ذرا فراغت ہوئی تو ٹکرے مار کر 4 سجدے کر لیے، اللہ اللہ خیر سے اللہ۔ انداز ایسا کڑوا کوسیلا کہ لعبان ہی شرما جائے۔ شوہر تھکا ہڑا آفس سے آ رہا ہے تو بیویاں ٹی وی میں منہ دیے بیٹھی ہیں۔ یہ نہیں کہ اس سے پوچھیں سرتاج آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، آئیے میں آپ کا ہاتھ منہ دھلوا دوں۔ آئے ہائے، تو کیا سرتاج معذور ہیں؟ ڈھونڈے ہیں؟ ہینڈز نہیں ہیں کیا ان کے؟ بجلی کو ان کی باتیں بالکل بھی ہضم نہ ہو رہی تھیں۔ عورتیں منہ کھول کر ایک بار پھر توبہ توبہ کرنے لگیں۔ او ہو بجلی، تم چپ کرو، مینو نے آہستہ سے کہا، پھر ان عورتوں سے مخاطب ہوئی۔ دیکھیں، سارا خاندان آج جمع ہو گیا ہے، ان کو دعوت نامے جا چکے ہیں،
ہم چاہتے ہیں کہ خاندان ذرا خوشیاں منائے، رسمیں کریں۔ ویسے بھی شادی کے اہم مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی نکلتا ہے کہ محبت بڑھے، تو اس میں برائی تو کچھ نہیں۔ برائی تو ہے، لڑکے کی ماں بولی۔ ہاؤ؟ بجلی نے گمبھیرتا سے پوچھا۔ آپ بتائیں۔ ہاں جی، دولہے کی ماں نے عصمت باجی کو ہی مخاطب کیا۔ مرد اور عورت کا اختلاف ہوگا اور اس کی اسلام میں سخت ممانعت ہے۔ پھر آج کل لڑکیوں نے کپڑے تو استغفر اللہ، عصمت باجی نے خود بھی توبہ کرنے کے لیے دونوں کانوں کی لوئیں چھوئیں تو ساتھ بیٹھی باقی عورتوں نے بھی یہی عمل دہرایا۔ مگر ہم نے تو کھانے اور فنکشن کا سارا انتظام کر لیا ہے، پھر یہ سب تو ضائع ہو جائے گا۔ اللہ کے ہاں تو یہ بھی پسند نہیں کیا جائے گا کہ کچھ ضائع ہو جائے۔ مینو کو ایک سرا ملا تو جس سے وہ یہ بگڑتے حالات سنبھال سکے۔ کیا کہتی ہو عصمت باجی؟ لڑکے کی ماں نے اپنی سگی عصمت باجی سے پوچھا۔ شرع میں تو ان فضول چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی، مگر دین میں سختی بھی نہیں۔ تمہیں یہ ہندوانہ رسمیں کرنی ہیں تو شوق سے کرو، مگر دوسرے کو مجبور نہ کرو کہ وہ بھی تمہارے نقش قدم پر چل کر جہنم کا ایندھن بنے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے ماحول میں اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ماحول میں بہت بڑا فرق ہے، اس لیے تو ہم تو آج سمجھانے آ گئے کہ آپ کو جو رسمیں کرنی ہیں آپ لوگ شوق سے کریں، مگر کیونکہ کھانے کا بھی اچھا انتظام کیا گیا ہے تو دنیا کو دکھانے کے لیے ہم عشاء سے ذرا پہلے یہاں پہنچ جائیں گے تاکہ بس عشاء ہو، ہم شکرانے کی نفل ادا کریں، پھر کھانا کھا کر چلے جائیں۔ مگر ایک بات کا خاص خیال ہونا چاہیے کہ مردوں اور عورتوں کا بالکل بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں ساری پردے والی بیویاں ہیں اور ہم یہ غیر اسلامی باتیں بالکل بھی برداشت نہیں کریں گے۔ جہیز تو جو اتنا بھر بھر کر ٹیک کیا جا رہا ہے وہ غیر اسلامی نہیں؟ بجلی نے برجستہ ہی کہا تو مینو نے اسے کونی مار کر آنکھیں دکھائیں اور ان عورتوں سے بولی، میں آپ کو زبان دیتی ہوں کہ جیسا آپ لوگ کہیں گے انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ چلو میگنم آئے تو ہم بس کھا کر نکلتے ہیں، لڑکے کی ماں نے کہا۔ ویسے لڑکے کے گھر والوں کی تو کوئی عزت ہی نہیں، سوکھے منہ ابھی تک بچھا کر رکھا ہے۔ اب تو عصمت باجی بنا حکم دیے بول پڑی تھی۔ عمل، مینو نے آوازیں دینا شروع کر دی تھی۔ نہ جانے لوگ شادی بیاہ میں چیخ چیخ کر بولنا کیوں ضروری سمجھتے ہیں۔ شور اس قدر زیادہ تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ اس کے باوجود بننے میاں نے بنا ڈورے ساری بات اس کے کان گزار کر دی تھی۔ پہلے تو وہ بے یقینی سے سنتا رہا، اس کے بعد جو بولا تو گویا طوفان آ گیا۔ مگر اس میں میری کوئی غلطی نہیں، میں نے گلو کو صحیح بتایا تھا، اب وہ غلط سمجھا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ بننے میاں نے کسیانے انداز میں کہا۔ مگر جب کام تمہیں دیا گیا تھا تو تم نے خود کیوں نہیں کیا جو گلو کو یہ کام پکڑا دیا؟ وہ غصہ ہونے کے باوجود بہت ہی سپاٹ انداز میں بولا، اور اس کا سپاٹ لہجہ بننے میاں کے اندر کی ایک ہڈی کو بھی ہلانے میں ناکام تھا۔ میں تو بننے میاں کوئی بہانہ ڈھونڈنے میں ناکام ہی دکھائی دیا۔ سبھی جانتے تھے کہ بننے میاں انتہائی سست نوکر تھا، بڑی عمر کا روب جھاڑ کر گلو سے اپنے سارے کام کروا لیتا اور گلو کے ساتھ یہ مسئلہ کہ اسے کہا ایک کام چاہتا اور وہ کام دوسرا کر ڈالتا۔ آج بھی یہی ہوا تھا۔ لڑکے کے خاندان کی عورتوں نے میگنم کی کیا فرمائش کی، گویا اس گھر میں تہلکہ ہی مچ گیا۔ عمل نے فوراً سے کبرا خان کو میگنم آئس کریم منگوانے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ کبرا خان کی ذمہ داری تھی کہ وہ بتائے ہوئے کام باقی ملازمین کو سونپے اور گھر کے نظام کو دیکھے، مگر یہاں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا تھا۔ کبرا خان نے بننے میاں کو میگنم آئس کریم لانے کا کہا تو بننے میاں اپنی سستی کے پیش نظر گلو کو بلا کر آہستہ سے بتاتا کہ جلدی سے میگنم آئس کریم لے کر آئے۔ اب گلو پتہ نہیں کس موڈ میں تھا کہ اس نے میگنم پر غور نہیں کیا اور محلے کی دکان سے مینگو کپ آئس کریم اٹھا لایا، وہی 20-20 روپے والے۔ اب میگنم کی جگہ ان کو مہمانوں کے سامنے رکھنا کتنی گستاخانہ بات تھی۔ لڑکے والے زیادہ انتظار نہ کر کے 100 باتیں سناتے چل دیے اور اب کلاس بننے میاں کی لگ رہی تھی، جو کلاس تو کہیں سے نہ تھی۔ تم لوگوں کو میگنم اور مینگو آئس کریم میں فرق نہیں پتا؟ وہ بولا تو بننے میاں نے اپنی غلطی تسلیم کرتے کہا، مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں سستی نہیں کروں گا۔ بننے میاں نادم دکھائی دیا تو اس نے اسے جانے دیا۔ اس گھر میں شادی ہو رہی ہے اور نوکروں کا یہ حال ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کچن سے نکل کر سیڑھیاں اترنے کے لیے قدم راہداری میں موڑ رہا تھا جب ایک کمرے سے لڑنے کی آوازیں آئیں۔ تم نے اس پر پیر بھی رکھا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ تم نے اس کو نظر اٹھا کر بھی دیکھا تو میں تمہاری آنکھیں نوچ لوں گی۔ تم نے اس پر بیٹھنے کا بھی سوچا تو میں تمہاری تشویش سلجھا دوں گی۔ 3 الگ الگ آوازیں تھیں۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو یکدم ہی خاموشی پھیل گئی۔ اس نے دروازے کا نوب گھمایا اور دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر شیردہ رہ گیا۔ ان تینوں لڑکیوں کے حال برے تھے، لگتا تھا ایک دوسرے کے بال نوچ رہی ہوں۔ وہ تینوں اس کے چھوٹے سے
بیڈ پر بیٹھی اب ایسی ہمتن گوش تھیں جیسے دروازہ کھلنے سے پہلے یہاں بڑا امن تھا، بڑی شانتی تھی۔ ارے عباد بیٹا اندر آؤ، صفورہ بیگم نے عباد کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر جلدی سے خود کو کمپوز کیا۔ السلام علیکم، سب خیریت ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ وہ تینوں کسی پتلے کی طرح اپنی جگہ ساکت بیٹھی ہوئی تھیں۔ بیبی جو کچھ دیر پہلے ان کی لڑائی ختم کروانے کی کوششوں میں جٹی ہوئی تھی، ان کو چپ دیکھ کر اب سکون کا سانس لیتے بولی، ہاں سب خیریت ہے، تم سناؤ؟ جی الحمدللہ، وہی ٹھہرا ہوا لہجہ۔ برا نہ مانے تو ابھی مجھے کچھ آوازیں آ رہی تھی کمرے سے، اس لیے ادھر چلایا۔ ہاں تو تمہارا اپنا گھر ہے، اپنا کمرہ ہے، جم آؤ۔ خالدہ بیگم نے جان بوجھ کر آوازوں کا ذکر ہی گول کر دیا۔ عباد نے ان کے چہرے پر ہوائیاں دیکھی مگر دانستہ خاموش رہا کہ وہ خود ہی مسئلہ بتانے میں کمفرٹیبل نہیں تو مزید کیا کرے دے۔ آپ لوگ ادھر آئے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ دیگ بھی اتر گئی ہے، میں تو بس ابھی کھانا لگواتا ہوں۔ عباد کو اب بے مقصد یہاں کھڑا ہونا عجیب لگ رہا تھا، اس لیے ہلکی پھلکی بات کر کے بہانے سے باہر نکل گیا، مگر باہر نکلتے ہی جب اس نے دروازہ بند کیا تو اس نے واپس وہی آوازیں سننا شروع کر دی۔ ادھر میں سوؤں گی، نہیں میں، عباد نے کندھے اچکائے اور سیڑھیاں اتر گیا، جبکہ کمرے میں بیبی ان تینوں کو ایک دوسرے سے چھڑانے میں لگی تھی، جس گاڑی کے ڈیزائن والے بیڈ پر سونے کے لیے لڑ مر رہی تھیں۔ اپنی بیٹیوں کی ہاتھا پائی پر صفورہ بیگم اور خالدہ بیگم اپنا اپنا سر پیٹ رہی تھیں۔ بس بھی کرو اب، بیبی نے ناچار تنگ آ کر چیخ کر کہا تو وہ تینوں خاموش ہو گئی تھیں۔ پتہ نہیں کب عقل آئے گی نمونیوں کو، بیبی نے منہ میں بڑبڑایا۔ آتے ہی تماشا لگوا دیا، اللہ مجھے صبر دے۔ صفورہ بیگم صدمے میں کھڑی کی کھڑی رہ گئیں۔ عباد بھی پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہوگا۔ خالدہ بیگم بھی ان تینوں کو گھورتے بولی، یہ لڑکیاں پتہ نہیں کب بڑی ہوں گی، بالکل بھی تمیز نہیں ہے کہ پرایا گھر ہے، 100 خاندان والے موجود ہیں مگر نہیں، یہاں اس سڑے ہوئے بیڈ پر بچوں کی طرح لڑ رہی ہیں۔ 4 دن ہم یہاں ہیں تو روز ایک لڑکی اس بیڈ پر سو کر اپنا شوق پورا کر لے۔ بیبی نے منصف بن کر عدل و انصاف سے کام لیا۔ پاکستان کی عدالتوں کو بیبی سے انصاف سیکھنے کی ٹریننگ لینی چاہیے، ہمیشہ میرے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ آج بھی گاڑی کی ونڈو سیٹ پر یہ دھری اپنی مٹھی بیٹھ کر آئی تھیں اور اس لیے بیڈ پر اب میں سوؤں گی، روحی نے احتجاج کیا۔ ٹھیک ہے آج تم سو جاؤ، بس بات ختم، بیبی نے اعلان کیا تو مٹھی اور دوری منہ بنانے لگی۔ ٹھیک ہے کل میں سوؤں گی، دوری نے پہلے بولا تو مٹھی نے بھی کہا، نہیں میں۔ چپ کرو تم دونوں، صفورہ بیگم نے گرج کر ان کو چپ کروایا۔ بیبی ان کو سنبھالو ورنہ مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے گا۔ خالدہ بیگم کی برداشت بھی ختم ہو چکی تھی۔ لڑکے کے خاندان والے عورتوں کے جانے کے بعد دھڑا دھڑ مہمانوں کی آمد سے مینو مصروف ہو چکی تھی، مگر اب ذرا فرصت جو ملی تو بیبی نے فوراً سے اسے پکڑ کر سوال کر لیا، کیا تھنک کر یہ ریلیشن کیا ہے تم نے مینو؟ سچ پوچھو تو اس رشتے کے حق میں تو میں بھی نہیں ہوں، مینو نے رنج و غم سے کہا۔ وہ تو نوید بھائی کے جاننے والے تھے، جس کو بس نیک اور اچھی لڑکی چاہیے تھی تو انہوں نے سجل کی بات کی، عورتیں آئیں پسند کر گئیں تو رشتہ طے ہو گیا۔ پر اور سجل ایسی کوئی فالن آن بھی نہیں کہ فرسٹ رشتہ ہینڈ آیا اس پر کروا دی۔ بجلی اپنے دماغ کے گھوڑے چلانے لگی۔ رشتے تو ہمیشہ ہی آئے ہیں سجل کے، مگر ایک نقص کی وجہ سے اسے ہمیشہ ٹھکرا دیا گیا۔ مینو کی بات سن کر بجلی نے کہا، اسے ماؤتھ بھر کر نقصان نہ کہا کرو مینو، وہ نقص نہیں، نیچرلی طور پر سجل کا 1 فٹ بڑا اور 1 چھوٹا ہے، جس کی وجہ سے اس کی واک میں لڑکھڑاہٹ فیل ہوتی ہے۔ مگر لڑکے والے تو یہ بات نہیں سمجھتے نا، مینو نے آنسو ضبط کیے، ان کے لیے تو ہر وہ کنواری لڑکی جو دنیاوی معیار پر پورا نہ اترے بیوہ یا طلاق شدہ جیسی حیثیت ہی رکھتی ہے۔ اوہ ہو مینو، واٹ ہیپنڈ، کیوں اتنی سیڈ ہو رہی ہو؟ بجلی نے اسے تسلی دی، میری تو ہمیشہ وش تھی کہ سجل میرے ہاؤس کی برائڈ بنے، مگر حدید نے مجھے کسی کو فیس دکھانے کے لائق لیو کیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ بجلی کے اپنے دکھ تازہ ہو گئے۔ 2 سال پہلے تک بجلی یہی سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے بیٹے حدید کی شادی سجل سے کروائے گی، جس کے لیے وہ وقفے سے اس بابت بات بھی کرتی رہتی تھی، مگر حدید نے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا جب اس نے کسی 2 نمبر لڑکی سے کورٹ میرج کر لی اور وہ لڑکی حدید کو لے کر الگ ہو گئی۔ چھوڑ دو یہ پرانی باتیں اور دیکھو پھر کوئی آیا ہے۔ مینو نے دیکھا کہ باہر پارکنگ میں کوئی گاڑی آ کر رکی تھی، سامان آیا ہے شاید۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد باہر عجیب سا شور محسوس ہونے پر مٹھی نے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکا تھا، جہاں کچھ لوگ پک اپ کے ساتھ کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ سامان؟ بیبی بھی کھڑکی میں کھڑی ہو کر دیکھنے لگی، جہاں دینو کاکا دروازہ کھول کر کھڑا تھا۔ کبرا خان کچھ آدمیوں کے ساتھ بات کر رہا تھا، پھر لوگ پک اپ سے موٹر سائیکل اتارنے لگے۔ بلو گلو جلدی آؤ، کبرا خان نے آواز دے کر ملازمین کو بلایا تو وہ
دو ہٹے کٹے ملازم بھاگتے آئے اور پک اپ کے آگے والا دروازہ کھول کر کسی چیز کو گھسیٹ کر باہر نکالنے لگے۔ دوری وہ منظر دیکھتے ہی پوچھنے لگی، ائی یہ کیا چیز ہے؟ پتلا سوکھا سا سفید بالوں والا وہ ایک آدمی تھا جس کو گلو نے باہوں میں بھر لیا، گاڑی سے اتارا تھا۔ وہ شاید زخمی تھا یا بیمار تھا۔ ملازمین اسے دینو کاکا کی چرپائی پر بٹھا کر پائپ کھول کر اس کے ہاتھ پیر اور منہ دھلوا رہے تھے، اور اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا سارا قریشی خاندان حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اب کہیں سے وحید صاحب آتے دکھائی دیے، اور وہ نہ صرف آتے دکھائی دیے بلکہ غصے میں چیختے سنائی دیے۔ جیب سے چند نیلے نوٹ نکال کر گلو کو تھمائے اور گلو پک اپ والے کو چند نوٹ پکڑاتے بولا۔ پک اپ کے روانہ ہوتے ہی دروازہ بند کر کے گلو اندر آیا اور دینو کاکا کی چرپائی کے ساتھ بڑا پنکھا چلانے لگا تو اس پنکھے کی ہوا پر وہ پتلا سوکھا آدمی سر اٹھا کر کہنے لگا، تھوڑا آہستہ کرو نہیں تو یہ مجھے ساتھ اڑا کر لے جائے گا۔ اوئی مختار بھائی، صبورہ بیگم کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ مختار بھائی؟ بیبی نے بھی غور سے دیکھنا چاہا۔ ہاں یہ تو مختار بھائی ہیں۔ وہ بڑبڑاتی تیزی سے باہر نکلی تو وہ تینوں لڑکیاں بھی اس کے پیچھے لپکیں۔ کون ہے یہ مختار بھائی؟ روحی نے پوچھا۔ کزن ہے میرا، بچپن میں ہم دونوں ساتھ کھیل کود کر بڑے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ دادو میں رہتا تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے بیبی بتا رہی تھی۔ مینو اور بجلی کب سے مہمان کے اندر آنے کا انتظار کر رہی تھیں مگر وہ نہ آئے۔ اب بیبی اور ان لڑکیوں کو ہڑبڑی سے باہر جاتے دیکھ وہ دونوں ان کے پیچھے لپکیں۔ لوگوں کے ہجوم کو چیرتی وہ مختار بھائی کی طرف آئی اور فکر مندی سے پوچھنے لگی، مختار بھائی کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ مختار بھائی کی حالت واقعی بہت بری تھی، اتنے پتلے کہ پنکھے کی ہوا سے بھی اڑے جا رہے تھے، پھر اتنے بڈھا بھی دیکھ کر شرما جائے۔ لکڑی جیسی گردن، ٹانگیں اور بازو، کبوتر جیسی چھوٹی سی آنکھیں۔ تینوں لڑکیاں اس کی مکمل پوسٹ مارٹم کر رہی تھیں۔ کون؟ اس نے سوانی آواز پر کبوتر جیسی آنکھیں بمشکل کھول کر غور سے دیکھا۔ مختار بھائی پوچھ رہا تھا، شاید پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں مختار بھائی، بیبی کے بتانے پر وہ اچھلا، ائی بیبی، میری بہن، میری مٹھی۔ مختار بھائی کا بس نہ چل رہا تھا کہ لپٹ ہی جائیں، اس لیے بیبی تھوڑا فاصلہ رکھے ہوئی تھی۔ مٹھی، وہ بیبی کے ہاتھ تھامے عقیدت سے کہہ رہا تھا۔ جی؟ مٹھی آگے بڑھی اور حیران ہوئی، وہ آدمی نہ کبھی سنا نہ دیکھا، اسے کیسے پہچانتا؟ یہ کون ہے مٹھی؟ اس شخص نے پوچھا۔ آپ مجھے مٹھی کہتے ہیں نا مٹھی؟ پھر آپ چلے گئے، فالتو پڑا ہوا تھا تو ہم نے اس کا نام رکھ دیا، بیبی نے بتایا۔ نہیں یہ مٹھی نہیں ہے، مٹھی بس تم ہو، اس شخص نے کہا تو مٹھی 2 قدم پیچھے لے کر منہ بناتی کھڑی رہ گئی۔ ارے مختار ماما کیا ہوا؟ عباد بھی گھر میں داخل ہوا تو سب کو ادھر کھڑا دیکھ کر اس کی طرف چلایا۔ میں اسکوٹر پر آ رہا تھا کہ سامنے سے گائے آ گئی اچانک، مختار نے بتایا۔ ہمیشہ گرتے ہو؟ سدائیں گرتے ہو، بیبی بولی۔ پر میں تو اپنی سائیڈ لے کر آ رہا تھا کہ گائے سامنے آ گئی اچانک، میں نے اسکوٹر کو بریک لگا دی، اسے چوٹ بھی نہیں آئی، پر پھر بھی اس نے ایسی ٹکر ماری کہ میں اڑتا ہوا اسکوٹر سمیت کیچڑ میں جا کر گرا۔ شاباش ہو اس پک اپ والے کو جو مجھے اٹھا کر ادھر لے آیا۔ مختار بھائی اپنی سوانح حیات بتاتے ہوئے جذباتی ہو گئے تھے۔ مفت میں نہیں لے کر آیا، 3000 روپے لے کر گیا ہے وہ کمینہ، وحید صاحب نے غصے سے کہا تو وہ تینوں لڑکیاں انہیں دیکھتے بولی۔ اب سمجھ آ گیا کہ وہ ملازم پر کیوں برس رہے تھے۔ ایک تو میری شال گر گئی، اوپر سے گھڑی بھی پتہ نہیں کدھر چلی گئی جو عباد ہانگ کانگ سے لے کر آیا تھا۔ مختار بھائی کلائی مسلتے اپنا دکھڑا سنا رہا تھا۔ آپ کا بلڈ پریشر لو ہو گیا ہوگا، میں شربت بنا کر لاتی ہوں، بیبی بولی۔ سرونٹ ہے نا، لے آئے گا، بجلی بولی۔ بنے میاں گو۔ بجلی نے آنکھیں دکھائیں تو ہمیشہ کا سست بنے میاں منہ بنا کر چلتا بنا۔ بیبی مختار کو دیکھنے لگی۔ تمہیں یاد ہے؟ مختار بھائی بیبی سے پوچھنے لگے۔ ہاں، جب بھی باہر سے آتے تھے اماں تمہارے لیے روح افزا میں لیموں برف چینی ملا کر رکھتی تھی۔ بیبی اداسی سے مسکرائی۔ کتنی لاڈلی ہوتی تھی تم اپنے امی ابا کی۔ مختار بیبی سے مخاطب تھا۔ بس لاڈ پیار انہی کے ساتھ چلا گیا، بیبی ٹھنڈی آہ بھر کر بولی۔ اتنی نازک سی تھی، پھر کیسے اتنا بڑا دکھ برداشت کر لیا؟ بس جینا پڑتا ہے، اللہ ہمت دیتا ہے، بیبی نے کہا تو وحید نے اسے دیکھا جبکہ مینو نے پہلو بدلا اور ہاتھ مسلنے لگی۔ مینو کو پریشانی میں ہاتھ ملنے کی عادت تھی۔ تم نے بھی اپنی حالت کیا بنا لی مختار بھائی، بیبی نے افسوس سے کہا۔ بس بیبی قسمت ہی خراب ہے اپنی، مختار بولا۔ شادی بھی تو کی تھی، کہاں ہیں بھابھی اور بچے؟ بیبی اور مختار کی بات چیت پر سبھی ان کو دیکھ رہے تھے۔ بس چلی گئی وہ بیبی، مختار ٹھنڈی آہ بھرتے بولا۔ اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔
بیبی نے کہا تو سب نے آمین کہتے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ ارے نہیں، وہ مری نہیں، زندہ ہے، مختار بھائی نے جلدی سے کہا تو وہ تینوں لڑکیاں منہ پر الٹا ہاتھ پھیر کر آمین واپس لینے لگیں۔ کتنا کہتے تھے ابا کہ تھوڑا پڑھ لو، مگر تم تو گلی میں گلی ڈنڈا کھیلنے سے ہی فرصت نہ تھی، بیبی نے آہستہ سے ڈانٹتے کہا تو وہ تینوں احمقوں کی طرح ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں، کیونکہ وہ بھی بار بار بولنے کے باوجود پڑھتی نہیں تھیں۔ نہ پڑھنے کا انجام ایسا بھیانک ہوتا ہے، وہ سوچ رہی تھی۔ یہاں استقبال تو بہت اتفاق سے کیا گیا تھا، مگر اتنے نئے نئے چہرے تھے کہ تمام چہروں سے وہ مکمل ناآشنا تھے۔ امل مستقلاً ان تینوں کے ساتھ تھی، وہی سارے خاندان سے ان کو متعارف کروا رہی تھی۔ مہمان اتنے تھے کہ سمجھ سے باہر تھا کہ کون کیا ہے، رشتے تو ان کی سمجھ سے باہر تھے، مگر موٹی موٹی جو باتیں تھیں وہ یہ کہ وحید صاحب کے ایک بھائی نوید تھے، جن کے 3 بیٹوں کے ساتھ اکلوتی بیٹی بھی شانزے تھی، جس کی امل سے اچھی دوستی تھی، اور وہ وحید صاحب کی ایک بہن تھی ناہید، جو کینیڈا سے کل ہی یہاں پہنچنے والی تھی۔ امل ان تینوں کو سجل کے پاس لے جانے کا بار بار کہہ رہی تھی، مگر بیبی کی سخت ہدایت تھی کہ وہ دلہن کے کمرے میں ایسے ہی منہ اٹھا کر نہ جائیں۔ پہلے تو دری نے صاف کہا کہ منہ اٹھا کر نہ جائیں تو کیا یہاں رکھ کر جائیں۔ اس پر گھڑیوں کے حملے ہوئے۔ پھر کہا گیا کہ ذرا حلیہ اچھا بنا کر شام کو جانا۔ وہیں کسی کمرے میں بجلی مینو سے کہہ رہی تھی، یہ اصغری اور اس کی بہو کو وچ سے روم میں اسٹے کروانا ہے۔ عباد کے کمرے سے 7 والا کمرہ خالی ہے، وہیں ان کا انتظام کرواتی ہوں۔ مینو نے ابھی بتایا ہی تھا کہ بجلی کڑکی۔ آئے ہائے، وہاں تو میں لیو کرنے کا تھنک کر رہی ہوں۔ اوہو، تو اصغری کے ساتھ تم رہ لینا، کون سا مسئلہ ہے؟ مینو نے سادگی سے کہا، مگر بجلی تو بجلی تھی، کڑکتے ہوئے بولی۔ آئے ہائے، وائے، میں اس اصغری کے ساتھ کیوں اسٹے کروں؟ اوہو، تو آرام سے رہو، میں اصغری کا کہیں اور انتظام دیکھ لیتی ہوں، مینو نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا، اور فاصلے پر کھڑے وہ سارے لڑکے آنکھوں سے اشارہ کرتے کوئی سازش رچانے کی پلاننگ کرنے لگے تھے۔